أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ويسر لي أمري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدنی علما۔ تمام قسم کی تعریف، کبریائی، بڑائی اس خالق و مالک ارض و سما کے لیے جو اس کائنات کا پالن ہار ہے۔ لاکھوں کروڑ سلام ہو ہمارے آخری نبی محمد مصطفیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی وسلم بارک علیہ۔ وقال تعالی ادعو الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ سورہ نحل آیت نمبر 125۔ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دیجیے حکمت کے ساتھ اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور مباحثہ کیجیے تو ایسے طریقے پر جو انتہائی بھلا ہو۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اور نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو، اور اس راہ میں جو مصائب بھی آئیں ان کو استقلال کے ساتھ برداشت کرتے رہو۔ الحمدللہ آج میں اسلامک کلاسز کی جانب سے اس پروگرام کی ناظمہ رہوں گی۔ اسلامک کلاسز اندور کی جانب سے جو پروگرام منعقد کیا گیا ہے، تو آئیے میں آپ سبھی کا اسلامک کلاسز اندور کی ٹیم کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتی ہوں۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔ اب میں تلاوت کلام پاک کے لیے دعوت دیتی ہوں رقیہ اقرا کو، جو یہ بہت چھوٹی بچی ہیں الحمدللہ اور 6 سال کی ہیں، جو آپ کے سامنے سورہ بروج کی کچھ آیتیں تلاوت کریں گی۔ رقیہ اقرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود، قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير۔ ماشاءاللہ بارک اللہ فیک۔ میں اسلامک کلاسز کا کچھ تعارف دینا چاہتی ہوں۔ اسلامک کلاسز کا بنیادی مقصد ہے لوگوں میں دینی تعلیم کو بیدار کرنا، کفر و شرک سے روکنا، اور ہمارے معاشرے میں جو بگاڑ کا سبب ہے ان خرابیوں کو دور کرنا، اور ہمارا بنیادی مقصد اسلام کی تکمیل اور تشہیر کرنا ہے۔ ماشاءاللہ جی، اب میں شیخ کو دعوت دیتی ہوں، شیخ محمد اطہر الدین محمد مدنی حفظ اللہ کو کروائیں اور اپنی شروعات کریں۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، رہ رو آ گئے کارواں بنتا گیا۔ اس سے میری مراد ہے محمدی نظیری حفظ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے تھوڑا ہوسٹ بنا دیں جو ایڈمن ہے، تاکہ میں اسکرین شیئر بن چکے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور میں سبھی ممبر سے گزارش کروں گا معزز سامعین اکرام سے کہ اپنے مائک اور اسکرین شیئر نہ کریں۔ شیخ کا اسکرین شیئر ہو رہا ہے، اس کو سماعت کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ ویاکم بارک اللہ فیکم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إني أسألك علما نافعا
ورزقا طيبا This call is وعملا now being متقبلا recorded. لا حول ولا قوة إلا بالله. اسکرین نظر آ رہی ہے نا آپ لوگوں کو انشاءاللہ؟ جی شیخ آ رہی ہے. جیسا کہ آپ نے ابھی غور کیا اور آپ لوگوں کو تقریباً ایک ہفتے پہلے سے ہی معلوم ہے، آج کا ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے غم و پریشانیوں کا اسلامی حل. بلا کسی تاخیر ہم انشاءاللہ اپنے موضوع میں داخل ہوتے ہیں. یہ انسان کی زندگی کا ایسا لازمہ ہے کہ جس سے چھٹکارا اگر انسان پانا چاہے تب بھی یہ چیزیں اس کے پیچھے لگی رہتی ہیں. آئیے جانتے ہیں کہ آخر غم کا مطلب کیا ہے. غم جو انسان کے اندرونی طور پر انسان کو پریشان رکھتا ہے، چاہے وہ باہر کے حالات ہی سے متاثر ہو رہا ہو، اس کا ذہن، اس کے خیالات، جب بھی وہ سوتا ہے جاگتا ہے. اور جہاں پریشانی، غم وہ پریشانی اگر ہم الگ کریں تو غم یہ ہے کہ اندرونی طور پر انسان کو جو پریشان رکھے وہی ہے، اور پریشانیاں مصیبت کے معنی میں ہیں جو بیرونی طور پر انسان کو پریشان کرتی ہیں. تو من جملہ طور پر دونوں اگر دیکھیں تو آپس میں ملے ہوئے کلمات ہیں کہ جو انسان کو کسی بھی ناحیے سے پریشان رکھے اور ہمیشہ اسی فکر میں انسان رہے. یہ غم مختلف ناحیوں کا ہو سکتا ہے، آگے تفصیل ہم جانیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ انسان کی زندگی کے نشیب و فراز، کبھی اسے خوشی پہنچ رہی ہے تو کبھی غم، اور کبھی خوشحالی ہے تو کبھی بدحالی، صحت، بیماری، یہ سب کچھ چیزیں اللہ کی جانب سے مقدر کردہ ہیں. ایک مسلمان کا یہ ایمان، یہ یقین ہونا چاہیے کہ حالات چاہے کیسے بھی ہوں یہ اللہ ہی کے فیصلے سے ہو رہے ہیں. ہم اگر ایمان کی بات کرنے آتے ہیں، اپنے عقیدے کی بات کرنے آتے ہیں اور اللہ پر یقین کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اس کائنات میں موجود ایک درخت کے پتے میں بھی اگر حرکت آتی ہے تو وہ اللہ کے حکم کے بعد ہی آتی ہے. جب ہم اتنے ایک چھوٹے سے پتے کے سلسلے میں یقین رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں حرکت کر سکتا ہے، تو پھر ہماری زندگیوں میں آنے والے یہ حالات، یہ مشکلات، یہ پریشانیاں، بلا شک ان کا علم اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. اس وقت پر، اس موقع پر میں رک کر ایک بات یہ کہنا چاہوں گا. کئی لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا یا کچھ لوگوں کے جملے سننے کو آتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ ہمیں بھول چکا ہے؟ کیا اللہ کو ہمارے اوپر آنے والے حالات نظر نہیں آتے ہیں؟ کیا اللہ کو ہم نظر نہیں آ رہے ہیں؟ اس قسم کے جملے یاد رکھیں، یہ بہت خطرناک جملے ہیں. اگر اس کا ورد انسان اپنی زندگی میں بارہا کرنا شروع کر دے تو کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ اسلام سے خارج بھی ہو جائے. کیونکہ اعتقاد، اس کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہی کے فیصلے اور اس کے قانون کے مطابق ہی یہ دنیا چل رہی ہے. اس دنیا کے ہر لمحے پر، ہر سیکنڈ پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. جب ہم نے اس کو بادشاہ مانا، جب ہم نے اس کو خالق مانا، جب ہم اس کو مالک مانتے ہیں تو ہم پر یہ ضروری ہے کہ ہم یہ بھی ضرور مانیں کہ اس زندگی کے ہر لمحے پر اسی کا کنٹرول، اسی کا فیصلہ چلتا ہے. آپ دیکھیں ایک آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 140 آپ کی نظروں کے سامنے ہے. اللہ نے فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، کہ یہ جو زندگی میں اتار چڑھاؤ، کبھی خوشحالی، کبھی غم، کبھی تنگی، کبھی صحت، کبھی بیماری، یہ جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، یہ دراصل انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک طریقہ بنایا ہے جس کو ہم اللہ کا قانون کہہ سکتے ہیں. کبھی انسان کو ایک طریقے سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب وہ بالکل کمزور ہو چکا ہے، ہر جگہ سے اس کے سہارے ٹوٹنے لگے ہیں، ہر جگہ سے اس کے تعلقات ختم ہونے لگے ہیں. لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ انسان دنیا میں رہتا ہے، دنیا کی حد تک اس کی سوچ یہ بہتر ہے، لیکن جہاں اس کو چاہیے کہ اس کی فطرت میں غور کرے کہ اس کا تعلق ہمیشہ اللہ سے بنا رہتا ہے. دل کی ہر دھڑکن آپ کو یہ آواز دے رہی ہے کہ اپنے رب کو ایک دفعہ پکار کر کے دیکھو، اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر کے دیکھو، اس دل میں اللہ کی یاد کو بسا کر دیکھو. پھر اس دل میں جو کشادگی آئے گی، اس دل میں جو راحت و سکون آئے گا، اللہ رب العزت کو یاد کرنے کے بعد آتا ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی ہمیشہ خوشی ہو ایسا کسی انسان کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، اور وہیں ہمیشہ زندگی میں غم میں کوئی مشغول رہے ایسا بھی آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہو. دائمی غم میں کوئی مبتلا ہو یا ہمیشہ کی خوشی کسی کو نصیب ہو رہی ہو، ایسا آپ اس دنیا میں کسی کو نہیں پائیں گے. حتیٰ کہ ہم جہاں لوگوں کو دیکھتے ہیں جو بڑے بڑے بنگلوں کے مالک ہیں، ملین ٹریلین بہت سارے اس کے مالک ہیں، ایسے لوگوں کی زندگی کا بھی اگر آپ اندرونی جا کر مطالعہ کریں گے، دیکھیں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بھی کسی نہ کسی غم اور پریشانی کا شکار ضرور ہوتے ہیں. ظاہراً جو اچھے خوش نظر آتے ہیں، باطنی طور پر، اندرونی طور پر وہ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں. اور وہیں کچھ لوگ اندر ظاہری طور پر جو ٹوٹے ہیں، پریشان ہیں،
کبھی کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ اطمینان دل کو جو ان کو ملتا ہے، سکون جو حاصل ہوتا ہے، وہ رات میں، ٹھنڈی راتوں میں بھی، ایسی چھت جہاں کی بارشیں آتی ہیں تو اس میں سے پانی ٹپکتا ہے، ایسے وقت میں بھی وہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی قریب کا جو حادثہ آپ نے دیکھا، فلسطین کے حالات جو آئے، ٹی وی رپورٹر نے، چینل رپورٹر نے جب ان سے معلوم کیا کس کے گھر کتنے، کس کے اندر کتنی تباہی ہوئی، کس کو کتنے نقصان ہوئے، ایک شخص جس کا کچھ بڑا حصہ یا اس کا گھر ایک بڑی بلڈنگ تھی، اس کے گھر کے کچھ افراد بھی انتقال کر گئے، لیکن اس کے الفاظ آپ غور کریں گے تو اس نے الحمدللہ علی کل حال سے بار بار یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ قلبی اطمینان اور سکون جو اللہ تعالیٰ دل کو عطا کرتے ہیں، حالات چاہیں جیسے بھی ہوں، ایسے میں ڈٹ کر کھڑے ہونے میں یہ چیزیں بہت کامیاب انسان کو کرتی ہیں اور بہت سہارا بھی دیتی ہیں۔ تو معزز سامعین، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس دنیا میں اگر اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آزمائشیں شروع ہونے والی ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو اس کی آزمائش کافی دیر سے سمجھ میں آتی ہے اور کسی کو جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس دنیا میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آزمائش سے آپ کو گزرنا ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ زندگی اور موت اگر اللہ نے بنایا ہے، انسان دنیا میں چھوٹے بچے کی شکل میں آتا ہے اور جب بھی اللہ نے موت رکھی اس وقت اس کو مر کر جانا ہے۔ ان دونوں کے درمیان جتنا بھی حصہ، جتنا بھی وقت انسان کو ملتا ہے، یہ سب اللہ کی آزمائش ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے۔ زندگی نصیب ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ امتحان سے گزرنا ہے۔ بچے جو اسکول کو جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، آپ نے کہیں یہ دیکھا ہو کہ بچے اسکول پڑھ رہے ہیں لیکن ان کا امتحان اور ایگزامس نہیں ہو رہے ہیں؟ یہ جس طریقے سے ہم چھوٹی چھوٹی اسکولس میں، انسٹیٹیوٹس میں دیکھتے ہیں کہ بچے جہاں جو پڑھ رہے ہیں ان کو امتحان بھی دینا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی زندگی جب ہم نے شروع کی ہے تو اس زندگی میں ہمیں آزمائش آنی ضروری ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ہم اگر دنیا کی کائنات کے نظام پر غور کریں تو اللہ کی ایک بڑی نشانی ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ اللہ نے ازداد کو بنایا ہے۔ یہ کبھی کبھار اگر ہم غور کریں تو ہمارے دلوں کو تسلی پہنچانے کے لیے یہی نشانیاں کافی۔ اللہ نے جہاں دن کو بنایا وہیں رات بنائی، جہاں روشنی بنائی وہیں تاریکی بنائی، جہاں سخت ہے وہیں نرم بنایا، جہاں ٹھنڈا ہے وہیں گرم اللہ نے بنایا۔ ساتھ ہی ساتھ زندگی میں جہاں آپ کو خوشی پہنچ رہی ہے آپ کو اپنے غم کے لیے تیار ہونا ہے، اور وہیں جو غم میں مقہور ہے، پریشان ہے، اس کو اطمینان رکھنا ہے کہ ضرور انشاءاللہ اس کے بعد خوشی آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ان مع العسر یسرا، یہ بار بار تاکید کے ساتھ 2 مرتبہ اللہ نے یہ جملے فإن مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ جب پریشانی پہنچ رہی ہے ایک مومن بندے کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اس کے بعد آسانی آنے والی ہے۔ تنگی حالات چل رہے ہیں، تنگ حالات چل رہے ہیں، انسان کو یقین رکھنا چاہیے، ایک مومن کو، مسلمان کو جو اللہ پر ایمان رکھنے کا دعوے دار ہے، اسے سمجھنا ہے کہ اس تنگی کے بعد خوشحالی آنے والی ہے، اللہ فراخی عطا کریں گے، زندگی میں خوشی آنے والی ہے، وہ کسی بھی ناحیے سے اللہ تعالیٰ پہنچا سکتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ آپ زندگی کی ان حالات سے جب گزر رہے ہیں، خوشی پہنچتی ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور خود اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خوشی کے ساتھ شکر گزاری کا ہمیں ایک کردار ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس پر شکر ادا کرنا ہے۔ نتیجہ آپ خود دیکھیں گے کتنا بہترین نتیجہ ہوتا ہے۔ وہیں اگر آپ کو غم پہنچ رہا ہے، ایسے میں صبر اگر آپ کرتے ہیں اس کا نتیجہ بھی آپ کو بہترین ملتا ہے۔ آپ دیکھیں خوشی کیسی ہو سکتی ہے؟ آپ کی تجارت میں آپ کو منفعت، فائدہ ہو رہا ہوگا، آپ کی طبیعت میں اللہ نے صحت دے دی ہو، آپ کو اولاد سے اللہ نے نوازا ہو، مال و دولت اگر اللہ نے دے دی ہو، جہاں وہ منصب آپ کو مل جائے، یا اسی طرح ایک بڑے نقصان کے بعد اللہ نے راہیں کھول دی، آسانیاں پیدا کر دیں، اور وہیں غم ہے، کیسے حالات ہیں؟ کسی حادثے کا شکار ہو گئے، اعزاء و اقارب کی جدائی ہو گئی، انتقال کرتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے قریبی لوگ، مرض آ جاتا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہیں، کسی کو چھوٹا مرض ہے، کسی کو بڑی بیماری ہے، اور اسی طرح تجارت میں نقصان ہونے لگے، یا نقصان کے بعد نقصان، گھاٹے کے بعد گھاٹا، یہی اگر سلسلہ چل رہا ہے، مومن کو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ خوشی ملنے پر شکر ادا کرے اور غم ملنے پر صبر کرے۔ اس کے نتائج آئیے، حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود الفاظ پر غور کریں، آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، مومن کا معاملہ حیرت انگیز ہے، کیوں؟ ان امرہ کلہ خیر، اللہ کے نبی نے فرمایا کیونکہ مومن کا جو معاملہ ہے پورا کا پورا خیر سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ اکبر،
اللہ نے اس میں بھلائی ہی بھلائی رکھی. کیسے؟ پھر اللہ کے نبی کہتے ہیں وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، کہتے ہیں کہ یہ خاصیت، یہ آفر کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مسلمان کے لیے، مومن کے لیے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے. یقین ضروری ہے، ایمان ضروری ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں یہ آفر. اسی لیے یہ معاملہ بڑا تعجب خیز ہے. کیا کہتے ہیں؟ ان اصابت ہو سرا شکر فکان خیر اللہ، جب اسے خوشحالی پہنچتی ہے، اس میں اللہ برکتیں عطا کرتے ہیں کسی بھی ناحیے سے، اولاد میں برکت، مال و دولت میں برکت، تجارت کے کمائی میں برکت، کسی بھی ناحیے سے اگر اللہ تعالیٰ برکت عطا کرتے ہیں تو فکان شکر، وہ شکر ادا کرتا ہے، فکان خیر اللہ، شکر ادا کرنے پر اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہتر معاملے کرتے ہیں، نتیجہ اچھا نکلتا ہے. اور پھر وہ ان اصابت ضراء صبر، اور ظاہر ہے زندگی کے حالات ایسے ہیں، دو ترازو ہیں، کبھی یہ اوپر تو کبھی وہ نیچے. بالکل ایسے ہی کبھی مشکلات آ جائیں، پریشانیاں آ جائیں، حادثہ ہو جائے یا کسی مرض کا شکار ہے، تجارتوں میں نقصان ہو رہا ہے، ایسے وقت میں صبر کرے. اگر صبر کے دامن کو مضبوطی سے ایک مومن پکڑ لے فکان خیر اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اس کا نتیجہ بھی اسے ظاہراً ہو سکتا ہے کہ مشکل نظر آ رہی ہو، لیکن اللہ کے یہاں اس کے لیے بہترین نتیجہ لکھا جاتا ہے، بہترین فائدے اس کو اس کے حاصل ہوتے ہیں. تو یہ مومن کے لیے ہی ہے، یہ مومن کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. لوگ جب مشکلات آتے ہیں تو بالکل تھک جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ایسے میں اللہ یاد ضرور آتا ہے. لیکن جب حالات اچھے ہو جاتے ہیں، خوشحالی آتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں، شکر گزاری نہیں. صبر تو کر لیتے ہوں گے لیکن شکر گزاری نہیں، اور جو شکر کرتے ہیں وہ صبر سے محروم ہو جاتے ہیں. زندگی اگر مومن کی تقسیم کر دی جائے تو یہ بڑی دو عبادتوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک ہے شکر اور دوسرا ہے صبر. آئیے آگے جانتے ہیں کہ ایک زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ کبھی ایسا آ جاتا ہے کہ انسان ان حالات سے گزرتے ہوئے جہاں مشکلات ہیں، کیونکہ مومن کی زندگی آسان بھی نہیں ہے. اس حدیث کو پڑھنے کے بعد جہاں اچھی بھلائیاں خوشخبریاں ہمیں ملی، وہیں ساتھ ہی ساتھ یہ نظر آتا ہے کہ اس میں انسان کی، ایک مومن کی زندگی بڑے چیلنجز، بڑے مسائل کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہے. اس میں غم و پریشانی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انسان ان پریشانیوں کی وجہ سے اندر ہی اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے. اس قدر یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ دائیں جانب جائے بائیں جانب جائے، کیا فیصلہ لے، کیا کرے کیا نہیں کرے. شب و روز اسے ہمیشہ یہی فکر اور غم ستاتی رہتی ہے، الجھن کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی الجھن کے نتیجے میں بسا اوقات وہ دنیا سے متاثر ہو کر کے کبھی کبھار اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، ان کے ساتھ اپنی پریشانی شیئر کرتا ہے. اب اس کے دوستوں میں اگر لوگ برے ہوں، ان کے اخلاق برے ہوں، تو ایسی صورت میں بری صحبت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ یہ شراب نوشی، تمباکو، بیڑی سگریٹ کی عادت اسے پڑ جاتی ہے، یا اسی طریقے سے جوا کھیل کر کے جو کچھ بھی کمائی ہے وہ سب برباد کر کے کہیں نہ کہیں اس کا نتیجہ گھر کی تباہی اور بربادی آ جاتی ہے. کیونکہ اس کے اندر اس قدر کمزوری آ چکی ہے کہ اب وہ اپنے ضروری فرائض جو اس پر عائد ہوتے ہیں ان کو وہ ادا کرنے سے قاصر رہ جاتا ہے. بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق ہیں، کہیں نہ کہیں وہ اندر ہی اندر جس گٹھن کا شکار ہے، اور صحیح حل اس کو نہ ملنے کی وجہ سے جس قدر وہ پریشان ہے، اس پریشانی کے عالم میں وہ دوسروں کے حقوق بھی بھول جاتا ہے، بلکہ خود اپنی فکر وہ بھول جاتا ہے. اور وہیں آپ دیکھیں دنیا کی دیکھا دیکھی، لوگوں نے یہ باور کرایا، دنیا نے بتایا کہ جب تم ٹینشن میں ہو موسیقی سنو، میوزک سنو. یہ دھن سوار جب ہو جاتی ہے اور لت لگ جاتی ہے، اس حد تک انسان پریشان ہونے کے بعد یہ میوزک کا سہارا استعمال کرتا ہے. یاد رکھیں دنیا نے شاید بتایا ہو اور وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ تھوڑا ریلیف آپ ہو جائیں، لیکن یہ اتنی بڑی خطرناک چیز ہے کہ یہ میوزک کے جو عادی ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے سلف صالحین میں تو یہ معروف تھا کہ جو میوزک سنتے ہیں یا رقص کرتے ہیں یا گاتے ہیں، گانا گانے کی جن کو طبیعت ہے، وہ کہتے تھے مخنث ہیں. یہ مخنث ہیں، یہ نہ مرد ہے نہ عورت ہیں، درمیانی ان کی کیفیت ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ دینی ناحیے سے غور کریں تو اس میوزک کی وجہ سے، موسیقی کے آلات کے استعمال کی وجہ سے صبح شام گھر میں ہو، گاڑی میں ہو، دکان میں ہو، جہاں کہیں بھی اگر میوزک کی عادت اور لت لگ چکی ہے انسان کو، تو یہ چیز انسان کو نفاق کی طرف لے جاتی ہے، نفاق کی طرف. اور پھر ظاہری ناحیے سے میوزک کو سننے کا جو شوق کسی کو بالکل زیادہ ساؤنڈ میں چاہیے، ایسے وقت میں اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اس کے کان خراب ہو جاتے ہیں، دل کی جو کمزوری پیدا ہو جاتی ہے. اس وجہ سے جو کمزور وہ ہو جاتا ہے، یہ بری صحبت یا پھر ان چیزوں کی لت لگ جانے کی وجہ سے انسان بالکل ہی پریشان. اب یہاں جب سب سے بڑی خرابی ایمان کی کمزوری، نفاق جب پیدا ہو جائے،
ان بری صحبتوں کی وجہ سے، شراب نوشی کی وجہ سے، ان پریشانیوں میں اسے لگتا ہے، دنیا نے یہ بتایا کہ ان چیزوں کو استعمال کرو تم غم کو بھول جاؤ گے، لیکن غم تو آنا ہی ہے، آج بھول جاؤ گے آج رات، لیکن صبح پھر سے وہی حالات پیدا ہوں گے۔ اگر تم نے ان کا صحیح سولوشن نہیں ڈھونڈا، صحیح اس کا حل تمہیں نہیں معلوم ہے، اور صرف وقتی طور پر یہ چیزیں اگر تم استعمال کرتے ہو تو بتاؤ کل صبح کا سورج کوئی اچھی خوشخبری لے کر تو نہیں آئے گا، ظاہر ہے ایمان کمزور ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ ان حرام چیزوں کے ارتکاب کی وجہ سے اس کے اندر ایمانی اور جسمانی دونوں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب ان کمزوریوں کی وجہ سے وہ کہیں نہ کہیں اپنی عبادتوں میں بھی بہت کمزور ہونے لگتا ہے۔ اب جب عبادتوں اور اللہ سے اس کا تعلق کمزور ہوتا ہے، شیطان بالکل ہماری طاق میں بیٹھا ہوتا ہے، یہیں سے اس کا تعلق اللہ سے کٹ کر دیتا ہے۔ اس کی یہی کوشش ہے کہ ہمیشہ اس کے بندے کو اس کے رب سے کیسے کٹ کرے، کیسے اس کا تعلق کمزور کر دے، یہی وہ کوشش کرتا ہے۔ جب انسان حرام کے بعد حرام، ایک قدم کے بعد دوسرا قدم حرام کی طرف بڑھاتا چلا جاتا ہے، اپنے نفسانی خواہشات کو پورا کرتا چلا جاتا ہے، ایسے میں شیطان کو بہت اس میں ہمت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، اور پورے راستے وہ کھول کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو ایمانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی کمزور کر دیتا ہے۔ اب ان کمزوری کے اوقات میں جو ٹینشن ہے وہ مزید بڑھ جاتی ہے، ڈپریشن کا شکار ہے، ایڈکشن ہے، اسے ایڈکٹ ہو چکا ہے، لت لگ چکی ہے، لیکن سلیوشن کیا ہے؟ آخر کار شیطانی وسوسے یا دنیا کی پریشانیاں روزانہ، کیونکہ ذہنی طور پر جس قدر وہ کمزور ہو چکا ہے، اسے چھوٹی پریشانی، چھوٹی مصیبت بھی بڑی لگنے لگتی ہے۔ ایسے میں وہ ایک ایسا قدم اٹھانے کی کوشش کرتا ہے جہاں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، وہاں وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پہلے ہی وہ حرام کاموں کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچا چکا ہے، اب اس کی حد اس قدر پہنچ چکی ہے، اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ غم اور پریشانی جہاں دیکھیے سلسلہ شروع ہو گیا، حرام راستوں کو اپنانے کے بعد ٹرننگ پوائنٹ یہی ہوتا ہے۔ آپ کو مشکلات آئیں گی، یہ طے ہے، ذہن میں رکھنا ہے اس کو۔ زندگی اللہ نے دی ہے، پریشانی آئے گی، لیکن پریشانیوں میں ٹرننگ پوائنٹ آپ کو کدھر مڑنا ہے، کس طرف آنا ہے، یہ طے کرنا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راستہ، یہ غلط قدم ایک کے بعد ایک اس طرح اٹھاتے چلے جائیں اور پھر سولوشن میں آپ کنفیوز ہیں، پھر یہ طریقہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ چلو اپنے آپ کو ختم ہی کر دیتے ہیں تاکہ تمام بلائیں ختم ہو جائیں، تمام مصیبتیں ختم ہو جائیں۔ یاد رکھیں یہ بزدلی والا قدم ہے، یہ بزدلوں کا عمل ہے جو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس طریقے سے کیا آپ کے والدین نے اسی لیے بڑا کر کے آپ کو پالا پوسا، آپ کی پڑھائی کا انتظام کیا، آپ کے لیے اتنے سو جتن کیے، کیا یہی دن دیکھنے کے لیے کہ ان کی آنکھوں کے سامنے تم اپنے آپ کو ختم کر کے دنیا میں جو ان کا معاشرے میں جو ان کی عزت تھی، جو اسٹیٹس تھا، اس کو خراب کرو، ان کی نظریں جھک جائیں؟ کبھی کبھی بچوں ہی کے اچھے کاموں کی وجہ سے ماں باپ کے سر اڑتے ہیں، ان کے سینے چوڑے ہو جاتے ہیں، اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن جب بچے ماں باپ کو دھوکا، بلکہ خود کو دھوکا اور اس سے بڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کو دھوکا دیتے ہوئے جب یہ راستے اب اختیار کرنے لگتے ہیں، آج دیکھیے پہلے یہ لگتا تھا کہ بڑے لوگوں کو ہی ٹینشن ہے، لیکن آج ماحول نے اتنا متاثر کیا، پرائمری لیول کے اسکول کے بچوں میں بھی یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن جیسی چیزیں پائی جا رہی ہیں۔ رات کو سوتا نہیں ہے بچہ، اس کے کئی اسباب ہو سکتے ہیں، کبھی ایجوکیشن برڈن ہو سکتا ہے، کبھی اس کے ہوم ورک کی وجہ ہو سکتی ہے، کبھی کسی کا بیہیویئر ہو سکتا ہے، ماحول کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا حل کیا ہو سکتا ہے؟ اس کے لیے حل کیا نکالیں؟ بتانا ہی مقصود ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آج ٹینشن آ رہا ہے۔ اس ٹینشن کی وجہ پہنچنا ضروری ہے، جڑ تک پہنچنا ضروری ہے۔ ایسے میں ٹیچرز ہوں، پیرنٹس ہوں، یا پھر اسی طریقے سے جو قوم ہوتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ ایسے لوگوں کو جلد از جلد اپنی نظر میں رکھ کر کے ان کو صحیح رہنمائی کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لہٰذا ایک مومن کبھی کمزور نہیں ہوتا ہے، وہ اس طریقے کے قدم ہرگز نہیں اٹھا سکتا ہے، وہ اس الجھن اور فکر کے لیے ضرور بضرور کوئی نہ کوئی حل تلاش کر لیتا ہے۔ اور آئیے، ہمارا جو عنوان تھا ہمیں اسے نہیں بھولنا ہے، ہم نے عنوان یہ رکھا غم اور پریشانیوں کا اسلامی حل، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم پر یہ سب سے بنیادی نقطہ اور بنیادی چیز جو عائد ہوتی ہے ہم پر، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اسلام کے تعلق سے کبھی شک کا شکار نہ ہوں۔ ہمیں جب اللہ نے مسلمان بنایا ہے تو ہماری زندگی کے تمام پریشانیوں کا حل، ہر قدم پہ ہمیں کیسے قدم رکھنا ہے، یہ تمام چیزیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن اور احادیث کے ذریعے سے ہمیں سکھایا۔ ہمیں یقین رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی اسلام کو چھوڑ کر کے دوسرے راستے کو اپناتا ہے یا دوسرا دین اپناتا ہے،
اور یہ سوچتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے گا، اللہ کہہ رہے ہیں فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کو چھوڑ کر کے کسی بھی دین کو اپنا لو، اللہ کے یہاں یہ مقبول نہیں ہے، اللہ اسے ہرگز قبول نہیں کریں گے، یہ ایکسپٹ ہوگا ہی نہیں اللہ کے پاس۔ اور اللہ کہہ رہے ہیں دنیا میں جہاں وہ نقصان اٹھائے گا، فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں بھی وہ نقصان اٹھانے والا ہے، کیونکہ اللہ کے یہاں مقبول ہونے والا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین مقبول ہے، قبول ہونے والا ہے، تو وہ ضرور بضرور اسلام ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج امت مسلمہ کے حالات دیگرگوں ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے اعمال میں بدعمالیاں زیادہ آ چکی ہیں، یہاں شرک، خرافات، بدعات اور بہت سارے رسم و رواج عام ہو چکے ہیں، جس سے ان کے اندر ایمانی کمزوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں، کبھی بھی یاد رکھیں وہ قوم ہمیشہ ترقی کرتی ہے، اس قوم پر اللہ کی مدد ہمیشہ اس کی ساتھ رہتی ہے جو قوم اپنی تاریخ کو کبھی نہیں بھولتی ہے۔ اپنی تاریخ کو یاد رکھیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت بڑا اسوہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں رکھا ہے۔ بتائیے آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء بھی اس دنیا میں آئے، ان کے حالات اور ان امتوں کے حالات اللہ نے قرآن میں کیوں بیان کیے؟ قرآن ہدایت ہے، اس میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اپنی تاریخ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کے کیسے کیسے حالات، ابھی آگے اس کا ذکر بھی آئے گا، مشکل سے مشکل ترین حالات بھی آنے کے باوجود انہوں نے اسلام پر جو ثابت قدمی دکھائی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا سرخرو کیا، اتنا سرخرو کیا کہ قیامت تک ہم ان کو اچھی عزت سے ان کے نام لیتے ہیں، ان کو ضرور یاد رکھتے ہیں۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے، ایک مومن کا ایمان یہ ضرور ہو کہ ہر مسئلے کا حل ہمارے دین اسلام میں موجود ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، حل کیا ہو سکتا ہے، مشکلات سے نکلنے کے حل کیا ہو سکتے ہیں۔ یہ غم اور پریشانی جو ہمیں کھائے جا رہی ہے، پریشان کر رہی ہے، ہم دیکھیں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلا حل ہمیں جو نظر آتا ہے، قرآن ہمیں کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 45 میں کہ تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، یہ نماز کا پڑھنا یا صبر کرنا یہ سوائے خاشعین یعنی جو اللہ سے حقیقی معنوں میں ڈرنے والے ہیں ان کے لیے آسان ہے، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ کی محبت نہیں ہے، جو صرف دنیا کے پیچھے شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے یہ حالات بڑے مشکل ہیں، نماز پڑھنا ان کے لیے مشکل ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہنے کو مسلمان ہیں، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے میں زندگی گزر رہی ہے، لیکن کبھی ایک سجدے کی بھی توفیق ان کو نہیں ہوتی ہے۔ اذانیں ہو رہی ہیں، پھر بھی گھر میں بیٹھ کر کے ٹی وی آن ہوتی ہے تو اتنا زیادہ میوزک کہ نماز کی اذان کا بھی خیال نہیں ہوتا ہے۔ کم از کم ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اذان کو سن کر کے اپنے ٹی وی کو بند کر دیتا، اسے کم از کم اتنی آواز سمجھ میں آنی چاہیے کہ میرا رب مجھے پکار رہا ہے، میرے حالات، میری پریشانیاں میں جا کر کے اللہ کے پاس پیش کر سکوں، اپنے مسائل کا حل لے کر کے آ سکوں، لیکن اس کو اتنی توفیق نہیں ہے۔ بدبختی اور دل کی سختی اس قدر عام ہو چکی ہے کہ اب وہ اٹھنا نہیں چاہتا ہے، نہ ہی اسے اذان کی طرف توجہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن سے ہم نے اپنے منہ موڑ لیے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے سخت ناراض ہیں۔ اب زندگی کے جو حالات بدلتے جا رہے ہیں، ابھی کورونا آیا، اس کے بعد مختلف حالات، لاک ڈاؤن ہوا، بہت سارے جو حالات، اتنی سب کچھ ٹھوکریں لگنے کے باوجود بھی اب سنبھل کر کے چلنا نہیں چاہتا انسان، ایک مسلمان کو سنبھلنا نہیں آیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر اور صلاح، مشکلات آئیں گے، یہ اللہ نے اس میں اشارہ دیا ہے، لیکن تمہیں صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرنا ہے۔ صبر کرو، اللہ پر ایمان رکھو، نماز پڑھو، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ضرور تمہارے حالات کو درست کر دیں گے۔ اور صبر کی کیا بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک خاتون قبر کے پاس بیٹھ کر کے زار و قطار رو رہی تھی، بہت زیادہ پریشان اور رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے گزرے، آپ نے کہا کہ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، جب مشکل پہنچتی ہے اسی وقت، پہلے ہی لمحے میں جب آپ کو مشکل آ رہی ہے، پریشانی آئی، اسی وقت آپ کو صبر کرنا ہے۔ یہ بات جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی، اس سے کہا کہ صبر کرو، تو اس عورت نے کہا، دیکھا نہیں، پلٹی نہیں، اس نے فوراً یہ کہا کہ اگر یہ مصیبت تم پر آتی تو تمہیں سمجھ میں آتی، یہ مصیبت تم پر آتی تو تمہیں سمجھ میں آتا۔ غالباً اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے وہ پریشان ہو گئی تھی۔ ایسی صورت میں جب لوگوں نے اسے خبر دی، جانتی ہو کہ کس نے تمہیں صبر کی تلقین کی ہے؟ وہ اللہ کے نبی تھے۔
وہ اللہ کے نبی تھے صلواتُ وسلامہ علیہ، اتنا سننا تھا، وہ حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی، اور دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آپ کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے بارہا معذرت کی، کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتی تھی، یا آپ کو میں نے دیکھا نہیں، یا آپ ہیں مجھے نہیں معلوم تھا، میں علم میں نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر مصیبت کے پہنچتے ہی کرنا ہے۔ آج مصیبت پہنچی، ابھی اسی لمحے مصیبت پہنچی، آپ کو صبر کرنا ہے۔ کئی ایسے علماء کے واقعات ہمیں ملتے ہیں، اللہ والوں کے واقعات ملتے ہیں، مصیبتیں پہنچتی ہیں، کوئی آ کر کان میں سناتا ہے کہ آپ کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، وہ خطبہ دے رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں یا درس دے رہے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال۔ یہ نبی کے کلمات ہیں۔ مشکل جب پہنچتی، ایسے حالات پیش آتے جو انسان پسند نہیں کرتا ہے، ناپسندیدہ حالات میں یہ دعا پڑھنا ہے الحمدللہ علی کل حال، کہ ہر حالت میں اللہ ہی کی تعریف ہے۔ اگر ایکسیڈنٹ ہوا ہے، زندہ ہے، تو یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے اسے بچا لیا، موت بھی ہو سکتی تھی، یہ سوچنا ہے ایک مومن کو۔ اور وہیں ایک خاتون جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی تھی، اس کو مرگی کی بیماری تھی، فٹس جیسے ہوتا ہے، یہ کبھی اپنے آخری لیول تک پہنچ جائے تو انسان اپنے کنٹرول میں نہیں رہتا، اپنا کنٹرول کھو دیتا ہے، اسے ایسی ہی پریشانی تھی، گرچہ کہ وہ عورت بڑی کالی قسم کی تھی، کالی کلوٹی تھی، حبشی خاتون تھی، لیکن اس نے آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیجئے کہ بیماری مجھ سے ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا فرمایا، غور کیجئے، ان شئت صبرت ولک الجنہ، اگر تم چاہو تو اس بیماری میں صبر کرو، تمہارے لیے اللہ اس کے بدلے میں جنت عطا کرے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کہہ رہے ہیں، یقین رکھنا ضروری ہے، یہ نبی نے صاف کہہ دیا اس کو۔ تو اس نے کہا وہ ان شئت، اللہ کے نبی نے کہا وہ ان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تم چاہو تو میں دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں عافیت عطا کر دے۔ اس کے بعد جانتے ہیں اس عورت نے کیا کہا؟ اس نے بیماری کو گوارا کیا، جنت کے بدلے میں اس نے بیماری کو گوارا کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ دعا چھوڑ دیں، بس اتنی دعا ضرور کیجئے کہ جب بھی مجھے یہ مرگی کا دورہ پڑے، فٹس کا اٹیک ہو جائے، تو میں اس میں اپنے کنٹرول کھو دیتی ہوں، مجھے میری حالت خود نہیں معلوم ہوتی ہے، بس یہ دعا کریں کہ میرا پردہ صحیح سلامت رہے۔ سبحان اللہ، ایک کالی کلوٹی خاتون، اس کو اپنی حیا کی اتنی پرواہ ہے، اور وہیں جس کو اللہ نے حسن و جمال سے نوازا ہے، آج دنیا کے سامنے نمائش کرتے ہوئے کبھی ان کے دل میں ایک خیال نہیں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب اللہ سوال پوچھیں گے تو میں کیا جواب دوں گی؟ کیا حسن و جمال اللہ نے اسی لیے دیا ہے کہ دنیا کو دکھاتے پھرو؟ اللہ نے اسی لباس میں عورتوں کو پسند کیا کہ وہ پردے میں رہیں، اللہ نے ان کو بنائے ہی ایسے ہیں۔ یہ قیمتی متاع ہیں مردوں کے لیے، یہ قیمتی متاع، سونا چاندی ہیرے جواہرات جس طریقے سے بند رکھتے ہیں، تجوریوں میں رکھتے ہیں، ایک کے بعد دو، دو کے بعد تین، سیکورٹی سسٹم اتنا ٹائٹ ہوتا ہے کہ اس پر سوچے بھی نہ چور کے چوری کیسے کروں۔ اور یہاں جس نعمت کو اللہ نے عطا کیا عورتوں کو حیا کے طور پر، اس کو اس قدر سرے عام نیلام کر رہی ہیں کہ ان کی اللہ کی پناہ، اللہ ہی رحم کرے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث ہے صبر کے متعلق، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ آپ نے فرمایا ان الصبر خیر کلہ، کہ صبر میں ہمیشہ بھلائی ہوتی ہے، کبھی بھی صبر کا نتیجہ، صبر کا رزلٹ کبھی بھی نقصان میں نہیں آئے گا۔ آپ کو مشکل آئی، آپ صبر کیجئے، اس کا رزلٹ آپ کو اچھا ہی ملے گا۔ آپ نے فرمایا ما اعطی احد من عطاء خیر واوسع من الصبر، اللہ اکبر، سب سے بہترین انعام اللہ کی طرف سے اگر کسی مومن بندے کو عطا کیا گیا، یعنی اگر اس کی زندگی میں وہ صبر کر رہا ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس صبر جیسا انعام اسے دیا ہے، ایک گفٹ اللہ نے اسے صبر کی شکل میں دیا ہے۔ صبر کرو، صبر کرو، اسی میں نجات ہے۔ اور اس کے بعد دوسری چیز جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز کا، نماز کے بارے میں آئیے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ عنکبوت کی آیت ہے اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، قرآن پڑھو جو آپ کی طرف نازل ہوا، یہ ہمارے نبی سے کہا جا رہا ہے، قرآن پڑھو، اس کی تلاوت کرو اور نماز کو قائم کرو، نماز قائم کرو۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یاد رکھیں جو ہمیں پریشانیاں لاحق ہیں ان کا اکثر حصہ 90% کبھی کبھی، اور کچھ لوگوں کی زندگی میں 50 60 30، بس غور کریں، قد افلح من تزکا، اللہ نے کہا غور کریں کہ اکثر مسائل پریشانیاں کبھی کبھی ہمارے ہی غلط قدم کی وجہ سے آتی ہیں، ہماری گناہوں کی وجہ سے، ہماری معصیتوں اور نافرمانیوں کی نحوست بن کے آتے ہیں یہ غم و پریشانیاں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ نماز کو قائم کرو، اس سے بہت، نماز میں یہ طاقت ہے، یہ پاور ہے کہ وہ انسان کو بہت ساری بے حیائی اور منکر کاموں سے روکتی ہے، یہ طاقت ہے، اس کو محسوس کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، یاد رکھو قرآن کے ذریعے سے یا نماز کے ذریعے سے جو تم اللہ کا ذکر کرتے ہو، پوری نماز گویا اللہ کا ذکر ہے، قرآن مجید کے ایک ایک حرف میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کے ذریعے سے اللہ کہہ رہے ہیں
یہ اللہ کا جو ذکر ہے بہت بڑی طاقت ہے، یہ بہت بڑا ہے۔ آپ کی جو مصیبتیں آپ کو لگ رہی ہیں کہ چٹان جیسی ہیں، پہاڑ جیسی ہیں، پھر بھی ان سب کے اوپر تمام عبادتوں میں اللہ نے کہا وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑا پاور اللہ تعالیٰ نے اگر انسان کو دیا ہے تو اللہ کا ذکر ہے، وہ کرنے سے انسان انشاءاللہ ان میں اسے طاقت ملتی ہے۔ انبیاء کے کئی واقعات ہیں، خصوصاً موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جب فرعون کا ظلم و ستم بڑھ گیا اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان سے یہی کہا تھا وَلَا تَنْهَ عَنْ ذِكْرِي، کہ میرے ذکر سے کبھی بھی تم روگردانی مت کرو، بیزار مت ہو جاؤ، میرا ذکر کرتے رہو، تمہیں طاقت اسی سے ملے گی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دنیا نے دیکھا، قیامت تک یہ مثال قائم ہے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کیا۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ جانتا ہے، اللہ کے علم میں موجود ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، اللہ کو یاد کرتے ہو، صبر کس طریقے سے کرتے ہو، اللہ پر بھروسے کے صرف دعوے دار ہو یا پھر عمل میں بھی تم کھڑے اترتے ہو، اللہ تعالیٰ کو معلوم۔ پھر اسی طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کا نماز سے جو تعلق تھا، سمجھ لیے سنن نبی داؤد کی روایت ہے، کہا جاتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، کہ جب کبھی بھی کوئی مصیبت آپ کو پہنچتی، کوئی بھی ایسا حال، ایسا معاملہ پیش آتا ہے کہ جس میں آپ پریشان ہو جاتے، فوراً نماز پڑھنے کے لیے چلے آتے۔ اور نماز یہ فرض نمازیں نہیں ہے، فرض کے علاوہ آپ 2 رکعتیں نفل پڑھا کرتے تھے، 2 رکعتیں۔ جب بھی کوئی مصیبت آ جائے، جب بھی کوئی ایسا واقعہ آپ سن لے، ایسی خبر آپ سن لے جس میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہے، نماز کے ذریعے سے آپ سکون حاصل کیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ بلال رضی اللہ عنہ جو مؤذن رسول ہے ان سے کہا کرتے تھے یا بلال اقم الصلاۃ، اے بلال نماز کو قائم کرو، ارحنا بہا، اور نماز قائم کر کے ہمیں راحت پہنچاؤ۔ اللہ اکبر۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو غم و پریشانی میں چور ہو چکے ہیں، جنہیں لگتا ہے کہ دنیا نے انہیں ستا دیا ہے، غم و پریشانیاں ان پر پہاڑ کی طرح امٹ چکے ہیں، ایسے میں وہ گھٹن محسوس کر رہے ہیں، الجھن محسوس کر رہے ہیں، ان سب کے لیے پیغام ہے اس پلیٹ فارم سے کہ آؤ نماز ادا کرو، نماز ادا کرو۔ جب دل جھکے گا اللہ کے سامنے، دماغ جھکے گا، سر جھکے گا، تمام پریشانیاں وہاں جھڑ جائیں گی، اللہ تعالیٰ گناہوں کو جھڑا دے، اس کو ختم کر دے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے انتظام کیا ہے کہ بندہ جتنے سجدے، جتنے رکوع اللہ کے سامنے کرتا ہے، اس کے گناہ چاہے پہاڑ کی طرح ہی کیوں نہ ہو، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کیفیت بیان کی حدیث قدسی میں کہ بندے کے کندھوں پر اس کے پورے گناہ رکھے جاتے ہیں، اس کی گردن کے حصے پر اس کے گناہ رکھے جاتے ہیں، وہ جب بھی رکوع کر رہا ہے، وہ جب بھی سجدہ کر رہا ہے، ظاہر ہے جو چیز بھی رکھ کر کے انسان جھکتا ہے وہ چیز گر ہی جاتی ہے۔ تو گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے کہ جب بھی انسان اللہ کے یہاں جھکتا ہے، گناہوں کی نحوست ہے، گناہوں کی کثرت ہے، اسی وجہ سے انسان ذہنی طور پر پریشان ہو رہا ہے، شیطان مزید اس میں نمک چھڑکتا ہے اور آپ کو مزید پریشان کر کے کہیں نہ کہیں غلط راستے پر لے جاتے ہیں۔ یہی ٹرننگ پوائنٹ ہے جس کی ہم بات کر رہے تھے، صحیح راہ اختیار کرو، صحیح راستے پر آؤ، اللہ تعالیٰ ضرور ایسے لوگوں کا کبھی جو ہے اللہ دامن نہیں چھوڑتا ہے۔ پھر اسی طرح سے خباب بن الارث، بتائیے ان سے بڑھ کر بھی مصیبتیں ہم پر آئی ہیں، یا پھر ان سے بڑھ کر کے ہم نے کبھی صبر کیا ہے کہ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھتا ہے، یا ہم پر اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں پھر بھی اللہ کہاں ہے؟ نعوذ باللہ، یہ کفریہ اور شرکیہ کلمات ہیں۔ خباب بن الارث اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے رضی اللہ عنہ وارضاہ، آ کر کے انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب صحابہ کو ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، مختلف قسم کی سزائیں اور اذیتیں دی جا رہی تھیں، یہ حالات دیکھ کر کے بڑے پریشان ہو گئے، آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ کی ابھی مدد کب آئے گی؟ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ ہمیں اور کتنا ستایا جائے گا، اور کتنا پریشان کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، آپ اچانک سیدھے بیٹھ گئے، آپ نے کہا کہ اے خباب، ابھی تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ تم نے کہاں صبر سہا ہے؟ اتنا جلدی تم بے صبر کیوں ہو رہے ہو؟ تم سے پہلے لوگوں پر اتنی مصیبتیں آئی تھیں کہ لوگوں کو ان کے 2 حصوں میں آری سے کاٹ دیا جاتا تھا اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کی جسم کی کھال ادھیڑ دی جاتی تھی، اس قدر ان کے ایمان پر ثابت قدمی کی وجہ سے اتنی مصیبتیں سہ کر بھی انہوں نے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تم سے پہلے لوگوں پر یہ حالات آئے اور تم کہتے ہو کہ ابھی مصیبتیں بہت زیادہ ہو گئی، سب حالات ہمارے براہ کرم کسی کا مائک آن ہے بند کر لیں، ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کے حالات ایسے تھے، اس قدر شدید تھے۔ اور بڑی دلچسپ بات آپ کو بتا دوں، یہ خباب بن الارث کوئی ایسے صحابی نہیں تھے کہ بالکل کسی محل سے آ کر کے آپ پوچھ رہے ہو۔ کسی کا مائک آن ہے براہ کرم آف کر دیجئے یا پھر پروگرام ختم کر دیتے ہیں، یہیں پر آپ بول دیجیے۔ یہ جو پڑھ رہے ہیں مائک آف کیجئے اور سنیے باتیں۔ جی ہاں،
دیکھیے ایک واقعہ چل رہا تھا، دلچسپ بات چل رہی تھی، اس میں درمیان میں ڈسٹرب ہو رہا ہے، لہٰذا آپ لوگوں سے درخواست ہے اپنے مائک دور ہی رکھیں، فون وغیرہ ہو سکتا ہے کبھی ایسے آن ہو گیا ہو آپ نے دیکھا نہیں ہو، دور ہی رکھیں، سننا ہے صرف آپ کو۔ جی ہاں، تو یہ خباب بن ارت، جیسے میں نے کہا کہ کسی شہزادے کے، یہ کسی بادشاہ کے شہزادے نہیں تھے کہ کسی محل سے آ کر کے آپ پوچھ رہے ہوں، ان کا بھی بیک گراؤنڈ معلوم کرتے ہیں۔ آئیے، ایسے صحابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی تاکید کی، جب یہ اسلام قبول کیے، مسلمان ہو گئے، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں غالباً ان کے اوپر، ان کی پیٹھ پر لوگ جب ہاتھ رکھتے تو گڑھے محسوس ہوتے۔ جب پوچھا گیا کہ کیا معاملہ ہے، کیوں آپ کو اتنی مصیبت، یہ گڑھے کیوں ہیں، آپ کی یہ پیٹھ ایسی کھردری کیوں ہے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا۔ کہتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تھا تو میرے خاندان والوں نے مجھے اتنی تکلیفیں دی، اسلام چھوڑنے کی وجہ سے، اسلام چھوڑو تم ورنہ تمہیں ستایا جائے گا، اور کہتے ہیں اتنا زیادہ ستایا گیا کہ مجھے گرم شعلوں پر لٹایا جاتا، اور جب میری چمڑی جل کر، میری چربی پگھل کر ان کوئلوں کو جب تک ٹھنڈی نہ کر دیتی اس وقت تک مجھے اوپر نہیں اٹھایا جاتا، اسی لیے یہ آثار میری پیٹھ پر نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس صحابی کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو، اتنا جلدی بے صبرے ہو گئے۔ بتائیے ہم میں سے کس کے اوپر اتنی مصیبتیں آئی ہیں؟ یہ تمام مصیبتوں کو دیکھنے کے بعد شاید ہی ہمیں لگے کہ ہمیں ابھی کوئی مصیبت آئی نہیں، ہم اطمینان و سکون سے ہیں، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں ان چیزوں میں۔ اور آئیے نماز کے سلسلے میں آپ کو ایک اور دلچسپ اور زبردست بات بتاؤں، ایسی حقیقت جو غیر مسلم نے اس کا اقرار کیا ہے۔ ڈاکٹر بی وی پٹا بھیرام حیدرآباد کے ایک زبردست سائیکالوجسٹ ہے، آپ اوپر ٹائٹل دیکھ لیں، دوز وہ آفر نماز آر سیف فرام مینٹل النس، ذہنی جو بیماریاں ہو سکتی ہیں دماغی، ان سے انسان نماز پڑھنے کی وجہ سے محفوظ رہتا ہے، یہ ان کی ریسرچ نے بتایا۔ یہ تو ہمیں بہت پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا تھا، آپ نے ذہن کو اطمینان لانے کے لیے ہی نماز کا اہتمام کیا کرتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آج یہ لوگ تحقیق کر کے ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس نے ایک بات یہ کہی کہ عرب ممالک میں آپ دیکھ لو کہ جہاں نمازوں کے پابند لوگ ہیں وہاں پاگل خانے نہیں ہیں، پاگل خانے وہاں نہیں ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ نمازوں کی جہاں پابندی ہوتی ہے ان کا ذہن بالکل بیلنس رہتا ہے، کبھی بھی اس میں تناؤ نہیں آتا ہے، کبھی بھی اس میں ٹینشن اور پریشانیاں نہیں آتے ہیں، ڈپریشن کا شکار نہیں ہوتا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ تو اتنی بڑی خبر یہ شائع بھی کی گئی حیدرآباد کے کسی پیپر سے، اخبار سے، بس میں نے اسی کا ایک آپ کے سامنے اسکرین شاٹ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ نمازوں کا اہتمام کریں، اللہ کے لیے کریں، اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اس طرح سے دوسرا حل جو ہمیں نظر آتا ہے دین اسلام کا مطالعہ کرنے پر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھوں، دعا میں آپ پر کثرت سے درود پڑھوں، تو بتائیے میں کتنا حصہ اپنی دعا کا آپ پر درود پڑھاؤں، درود پڑھتے ہوئے گزاروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم چاہو مجھ پر درود بھیجو۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک دعا کو چاہے آپ 10 منٹ کر لیں یا پھر آپ 20 منٹ کر لیں، اس کو 4 حصوں میں اگر تقسیم کریں تو ایک حصہ کیا میں آپ پر درود پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا آپ کرنا چاہو کرو، فإن زدت فهو خير لك، اگر تم زیادہ کر لو، مجھ پر درود زیادہ پڑھنا شروع کر دو تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ کیا میں دعا کا آدھا حصہ آپ پر درود پڑھ کر کے پڑھتا رہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تم چاہو کرو، لیکن اگر تم زیادہ کرتے ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر میں دعا کے 2 حصے یعنی نصف سے بھی زیادہ حصہ، اگر میں آدھی سے بھی زیادہ آپ پر درود پڑھتے تو کیا میں کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن زدت فهو خير لك، اگر اس سے بھی زیادہ تم کرو تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس کے بعد صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اجعل لك كلها، اگر میں پوری دعا آپ پر درود پڑھتے ہوئے گزار دوں تو کیا یہ میرے لیے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا اذن تکفى همك ويغفر لك ذنبك۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اگر یہ معاملہ ہو جائے کہ دعا کا پورا حصہ تم مجھ پر درود پڑھتے ہوئے گزار دو تو پھر اس سے تمہاری پریشانی، ہم کہتے ہیں پریشانی کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور خوشخبری کہ تمہارے گناہوں کو بھی اللہ معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، صحیح حدیث ہے۔ اور درود کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ہر اذان سے پہلے یا نماز کے بعد کھڑے ہو کر کے پورے مائک میں پکارتے رہیں، یہ خاص طور سے دعا کے وقت کے عالم ہے۔ یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی نے جب سوال پوچھا، آپ کا اقرار ہے کہ آپ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، دعا کے آداب یہی ہیں، پہلے اللہ کی تعریف کی جائے،
اللہ کی बड़ाई पाकी बयान की जाए, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद होना चाहिए। तो ये दरूद जो पढ़ा जाता है, अगर आप दरूद पढ़ते ही वक्त ही ये पूरी दुआ का वक्त गुजार दें तो इंशाअल्लाह ये चीजें भी इंसान की परेशानी और गम को खत्म करने और उसके गुनाहों की बख्शिश का जरिया बनते हैं। तो फिर बताइए, गम और परेशानी का ये दूसरा हल बना कि नहीं बना? बहुत बड़ा जरिया है। तीसरा हल हमारी मुसीबतों, परेशानियों और गम को खत्म करने वाली एक बेहतरीन दुआ जो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ा करते थे, सही बुखारी की रिवायत है, आप पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न, कि अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह में आता हूँ। किससे? मिनल हम्मी वल हज़न। हम कहते हैं माजी में जो मुश्किलें आई हैं, पास्ट में जो मुश्किलात आपको पहुंची थी, उनकी टेंशन रहना, कोई हमारा अजीज छोड़ गया, किसी ने हमें धोखा दे दिया, कुछ नुकसान हुआ था, जो जिसकी यादगार अभी तक हमारे जहन पर नक्श है, वो गम बार बार आते रहे, ख्वाब की शक्ल में हो या कभी बैठे हो, कोई ऐसा मोमेंट आ गया लाइफ में कि जो फौरन ही हमें उस वाकई की याद दिलाता हो, ये हम है, ये परेशानी है, इससे भी इंसान गम में आ जाता है। इसलिए दुआ करना चाहिए, अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इस किस्म के पास्ट में गुजरे हुए, माजी में गुजरे हुए मुश्किलात से, वल हज़न और फ्यूचर में आने वाले, मुस्तकबिल में आने वाले हर गम से अल्लाह ताला मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। इस दुआ को कसरत से पढ़ने से भी आसान दुआ है, ज़बान पर कोई उस पर भारी नहीं होती है, ये अल्फाज आसान होते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़न, ये दुआ पढ़ने से भी इंशाअल्लाह इंसान के लिए यकीन के साथ जब पढ़ेगा तो ये इत्मीनान और खुशी का जरिया ये बन सकता है। फिर इसी तरीके से एक और हल मुश्किलात से निकालने, परेशानियों को कम करने का बेहतरीन दुआ, अगर मैं कहूंगा अभी जो दुआ अभी आपके सामने आ रही है, एक दुआ ही है, ये अमल अगर हमारी जिंदगियों में नहीं है तो फिर शायद ही हम बहुत बड़े खैर से महरूम। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, सुनन नबी दाऊद, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा कुतुब हदीस में हदीस मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक बंदा अपने घर से निकलता है और ये दुआ बिल्कुल आसान दुआ, तो बच्चा स्कूल हो जा रहा है, बच्चा नमाज हो जा रहा है, आप लोग अपने काम कर रहे हैं, घर से निकले निकलते याद ही नहीं क्या अदब करना, घर में दाखिल होते हुए सलाम भूल जाते हैं, घर से निकलते हुए दुआ भूल जाते हैं। ऐसे वक्त में हमें मुसीबतें, परेशानियां नहीं आएंगी तो क्या आएंगी? ऐसे में जब ये दुआ पढ़ता है, अब खुशखबरी सुनिए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से ये आवाज लगाई जाती है, हस्बुक कद कुफीता व हुदीता व वुकीता, कि अब ये तुम्हारे लिए काफी है, ये दुआ जो तुमने पढ़ ली है अब ये तुम्हारे लिए काफी है। कद कुफीता, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए काफी हो गया, वह हुदीता, अल्लाह ने तुम्हारे रास्ते को आसान कर दिया, जिस काम के लिए जा रहे हो अच्छा काम है अल्लाह आसान करेगा, वो वकीता, और रास्ते में आने वाले हर परेशानी, हर फितने, हर शर से जो भी नुकसान हो सकता है, दीनी नाहिये से हो या दुनियावी नाहिये से, तुम्हें अल्लाह ताला बचाने वाला है। फिर उसके बाद हदीस के और अल्फाज हैं, फयल्क़ा शैतानु शैतानन आखर, अब जो रास्ते में इंतजार करने बैठा रहता है शैतान कि अब ये आएगा तो मैं इसे गुमराह करूंगा, इसे किसी के जुल्म का शिकार कर दूंगा या इससे किसी पर जुल्म करवा दूंगा, गाली गलौज करवा दूंगा, लड़ाई झगड़े करवा दूंगा। आप देखते होंगे, गौर कीजिए, इस दुआ की बरकत आप अपनी जिंदगी में देखेंगे जब यकीन से आप पढ़ रहे हो। जब भी छोटी चीज के लिए भी आप घर से निकल रहे हो, छोटी हाजत के लिए भी इस दुआ को पढ़कर जाइए, आप इसकी बरकत जरूर देखेंगे। पूरी तरह से महफूज, आप हर किस्म के फितने से महफूज होकर अपने घर वापस लौटेंगे। शैतान कहता है, एक शैतान दूसरे शैतान से कह रहा है, क्या कहेगा? कई फलक अभी रजुलिन कद कुफिया वहुदिया वउकिया, अल्लाह अकबर। एक शैतान दूसरे शैतान से कह रहा है कि बताओ अब तुम इस पर कैसे कंट्रोल करोगे, इसके लिए तो ये ऐलान हो चुका है, अल्लाह उसके लिए काफी हो चुका है, अल्लाह उसके लिए आसानियां करने वाला है, अल्लाह ताला उसे हर शर से महफूज रख चुका है, अब तुम कैसे उस पर कब्जा करोगे? सुभान अल्लाह। इतनी अजीम दुआ, इतनी बाबरकत दुआ सिखाने और सीखने की जरूरत है, हमें इसकी पाबंदी करने की जरूरत है। लिहाजा ये बहुत ही अजीम दुआ है जिसकी बरकत से जिंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं। फिर इसी तरीके से एक और हल, पांचवा हल ये है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इज़ा असाब अहदकुम हम्मुन औ लअवाउन फल्यकुल, कि जब कभी तुम में से किसी को भी मुसीबत पहुंचे, परेशानी पहुंचे, गम पहुंचे, औ लअवाउन, दिल इस कदर पसीज गया है, इस कदर तंगी और उलझन महसूस कर रहा है, मुसीबत इतनी सख्त हो रही है कि अब तुम्हें निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है, तो ये दुआ पढ़ते रहो।
फलयकुल, उसे चाहिए वह पढ़े अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैआ। अल्लाहु अकबर। ये तौहीद के अल्फाज हैं, ये तौहीद के कलिमात हैं, अल्लाह पर ईमान की गवाही है। बंदा ये कहे कि अल्लाह अल्लाह ही मेरा रब है, मैं उसके साथ किसी को शरीक नहीं करता। जब भी मुझे जब गम होता है, परेशानी छुट्टी होती हूँ, हर में बंदा कर ले, तौहीद की बरकत ये होती है कि इंसान दिल अल्लाह ताला को दे। अल्लाह रब्बी भी शैया, गम ऐसा भी हो जाता है। फिर इसी तरीके से एक और हल जो आम हल है और बहुत अहम भी है, अक्सर हम जानते हैं, अपनी जबानों से हम अदा भी करते हैं, अल्लाह अल्लाह की तरफ, यही हल है। और फिर रू इल्लाह, अल्लाह ने कहा कि दौड़ो मेरी तरफ, दौड़ो, दौड़ करके आओ, हर चीज अता हो जाएगी, हर मुसीबत से तुम्हें आसानी नजात अल्लाह ताला अता कर देंगे। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिल परेशान है, मुसीबतों में मुब्तला हो, दिल पसीज गया है, दिल में उलझन है, दिल में टेंशन है, दिल में दुखता है, तो फिर आओ वो तमाम परेशानियां लेकर के। बीमार होते हो डॉक्टर के पास जाते हो, और कुछ और मसाइल हैं कोर्ट कचहरी चले जाते हो, पुलिस स्टेशन जाते हो अपने मसाइल को हल करने के लिए। जो दुनिया चला रहा है, जिसके हाथ में दुनिया का निजाम है, जिसके कंट्रोल से ये सब चीजें चल रही हैं, क्या उसको कभी तुमने आवाज दी? क्या उसकी तरफ पलट कर हम जाते हैं? अल्लाह की तरफ लौट आओ, इसी में नजात है। अल्लाह ने फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान पहुंचाना है, अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र से इत्मीनान पहुंचेगा। फोन में चार्जिंग खत्म हो जाए, बहुत परेशान हो जाते हैं, किसी को कॉल करना होता है, बिजनेस की बड़ी डील करनी होती है, मीटिंग करनी होती है, बहुत सारी चीजें मिस हो जाने पर कितने टेंशन नहीं होती है। कभी दिल को चार्ज करने के लिए हम ये सोचते हैं, दिल जिसकी बैटरी बिल्कुल कमजोर से कमजोर तरीन हो चुकी है, इसको चार्ज करना हो तो अल्लाह से अपना वायर जोड़ लो, अल्लाह से अपनी तार लगा लो, अल्लाह से अपना कनेक्शन और अपना ताल्लुक मजबूत करो। अल्लाह ताला दिलों को राहत, दिलों को खुशी, दिलों को मजबूती और ताकत अता करेंगे। हर किस्म की परेशानी उसके बाद छोटी ही छोटी नजर आएगी। और याद रखें, इंसान का जो जिस्म है वो दो चीजों से मुरक्कब है, एक है जिस्म और दूसरा है रूह। जाहिरी बदन जो नजर आता है, हम इसको तो बहुत ताकत पहुंचा रहे हैं, कोई जिम करता है, कई घंटे जिम में गुजार देता है, कोई अच्छे हेल्दी डाइट करता है, कोई जूस पी रहा है, कोई खाना खा रहा है, कोई अच्छी अच्छी चीजें इस्तेमाल करके जिस्म को तो बहुत तवाना बना लिया, खूबसूरत बना लिया, अच्छे से अच्छा बना लिया। कभी तो सुन्नत की मुखालफत करके खूबसूरत नजर आते हो, कभी शरीयत की मुखालफत करके अच्छे दिखने की कोशिश करते हो, ताकि दुनिया कहे क्या अच्छा इंसान है, कितने हैंडसम लोग हैं, कितनी हैंडसम पर्सनैलिटी है। लेकिन कभी रूह के बारे में सोचा, जो इस जिस्म को रखती है अपने कंट्रोल में, रूह जो अंदरूनी हिस्सा है। याद रखिए, ये जिस्म इस दुनिया में पैदा हुआ, इसकी ग़िज़ा, खाना पीना जो कुछ भी आप दे रहे हैं, इसके जरिए से ताकत जरूर पहुंचा रहे हैं, लेकिन रूह जो आसमानों से आई है, उसके लिए उसकी ग़िज़ा ये दुनिया में नहीं है, ये आसमानों से आई हुई चीज ही है, और वो बिला शक अल्लाह ताला का जिक्र है, कुरान करीम की तिलावत है। इसी से दिल को, रूह को तस्कीन और सुकून पहुंचता है, राहत पहुंचती है। इसी वजह से जहां हम जिस्म को तवाना बना रहे हैं, ताकतवर बना रहे हैं, वहीं हमें चाहिए कि हम अपनी रूह को भी ताकत बनाएं और उसको ग़िज़ा पहुंचाने की कोशिश करें। हमारा हाल ये है कि हमारे दिल बहुत नजासतों से भर चुके हैं। इस कदर हमने इतनी गंदगियां इसमें भर चुके हैं, इसकी टेंशन, उसकी टेंशन, इसकी परेशानी, उसकी परेशानी, इस कदर दिल सख्त हो चुके हैं कि हमें अब अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल होना ही नहीं आता। लौटना चाहते हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं। वजह क्या है कि दिल सख्त हो चुके हैं। और याद रखें, एक मोमिन के लिए सबसे बड़ी खतरनाक दुनिया का बड़ा अजाब और सबसे बड़ी सजा यही है कि उसका दिल सख्त हो जाए। उसके सामने अगर कुरान मजीद की तिलावत पढ़ी जाए, उसके बाद भी दिल अगर कमजोर नहीं होता है, यानी अगर दिल रोता नहीं है, आंखों से आंसू नहीं आते जहां अल्लाह का जिक्र हो रहा हो, तो फिर इससे बड़ी सजा और कोई नहीं हो सकती, इससे बड़ी बदबख्ती कोई और नहीं हो सकती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया कि जो समंदरों का मालिक अल्लाह ताला है, उसको तुम्हारे आंखों से अल्लाह को याद करके निकलने वाला एक आंसू बहुत महबूब। जो समंदरों के पानी का मालिक है, वो तुम्हारी एक आंसू का कदरदान है। तुम अगर अल्लाह को याद करके रोओगे, वअैनुन बकत मिन खशियतिल्लाह, ये जो आंख अल्लाह को याद करके रोए, आंसू टपक जाए अल्लाह को याद करके तन्हाई में, उसकी नेमतों को याद कर, तो फिर जरूर अल्लाह ताला जहन्नम को हराम किया है कि इन आंखों को जलाए। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह के लिए रोना सीखें, दिल को नरम करें,
ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ آج یہ یوٹیوب ہو، سوشل میڈیا پر جس قدر ہم مشغول ہیں، ریلز دیکھ کر کے رونا آ رہا ہے ہمیں. کوئی کسی کی مدد کر رہا ہے، دکھاوا کر رہا ہے، کوئی کسی کو پیسہ دیتا ہے، کسی کے ساتھ اچھی بات کرتا ہے، ایک ڈائلاگ مار دیتا ہے، ہمارے دل پر اٹیک کر دیتا ہے، اور ہم اس کو لائک کر رہے ہیں، اس کو شیئر کر رہے ہیں، سبسکرائب کر رہے ہیں. اللہ اکبر. قرآن جو پہلے سے اللہ نے بتایا، کبھی ہم نے اس کو شیئر نہیں کیا، کبھی ہم نے اس کو لائک نہیں کیا، کبھی ہم نے اس کو ہارٹ نہیں دیا دل کے قریب کر کے. ہم کب کریں گے؟ کس قدر ہم کون سی وادی میں کھو چکے ہیں، جس چیز کو اہمیت دینی چاہیے اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں. ریلز کو دیکھ کر تو ہمیں رونا آتا ہے، لیکن ریالٹی میں لوگ اگر کوئی پریشانی لے کر آئیں، ہم کہتے ہیں ایکٹنگ کر رہا ہے، اور جو ایکٹنگ کر رہا ہے اسے دیکھ کر رونا آتا ہے. ہماری مینٹالٹی بدل چکی ہے. بچہ کہہ رہے ہیں دنیا میں ختم ہو چکے ہیں. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ کی طرف لوٹ کر آئیں. پھر اسی طرح سے ایک اور حل جو ان مصیبتوں، پریشانیوں اور مختلف ٹینشن سے پاک کرنے والی چیز ہے، وہ ہے عبادت اور صرف عبادت اللہ کی طرف، کیونکہ ہماری زندگی کا مقصد ہی اللہ نے ہمیں پیدا کیا. سورہ ذاریات میں اللہ نے فرمایا، مشہور آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفاہ اللہ ہم دنیاہ. یاد رکھیے، بڑے غور سے سنیے ان الفاظ کو. اگر آپ کسی کام میں مشغول ہیں تو معذرت کے ساتھ، لیکن یہ بہت غور سے سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس کسی نے اس کو ٹینشن صرف اسی بات کی ہے کہ وہ دنیا کو کیسے اچھا بنائے اور آخرت کو بھلا چکا ہے، یا پھر پہلے حدیث کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے ہمیشہ آخرت کو ترجیح دی، ہمیشہ اسے آخرت کی پرواہ اور آخرت کی فکر ہوتی ہے اپنے ہر کام میں، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کی عبادتوں کی چیزیں ہوں، ایسے میں وہ آخرت کی پرواہ کر کے ہمیشہ آخرت کے لیے جیتا ہے. کفاہ اللہ ہم دنیا ہوں، اللہ اس کے دنیا کے تمام معاملات آسان کر دیتے ہیں، اس کی ذمہ داری اللہ کے حوالے. اور پھر وہیں ومن تشبہ بالقوم دنیا، اور جس نے اپنے ذہن کو، اپنے دل کو دنیاوی چیزوں میں مشغول کر دیا ہے، الجھنوں میں مبتلا کر دیا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں لم یبال اللہ فی ای اودیتہا ہلک، دنیا کی کس وادی میں جا کر کے ہلاک ہوگا، ایسے تباہ و برباد ہوگا، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے جو صرف ہمیشہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے. تو لہٰذا آئیے، اللہ نے یہی پیغام دیا، اللہ کی گارنٹی ہے. سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی سنن ابن ماجہ اور سنن ترمذی کی، کہتے ہیں ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک. اللہ اکبر. اللہ نے گارنٹی لی، کہا اے ابن آدم، اس میں میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، آپ میں سے ہر ہیں، مرد ہے، عورت ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، سب ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میری عبادت کے لیے مشغول ہو جاؤ، فارغ ہو جاؤ، دنیا کی چیزوں سے فارغ ہو جاؤ میری عبادت کے لیے. میں تمہارے دل کو، میں تمہارے سینے کو بے نیازی سے بھر دوں گا. جو ٹینشن ہے تمہیں، کیسے کمائیں گے، کیسے کھائیں گے، اتنے بچے ہیں، گھر کی ذمہ داریاں ہیں، یہ کیسے ادا کریں گے، اللہ سب کو کہہ رہا ہے، سب سے کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کے لیے وقت نکالو، میں تمام مسائل تمہارے آسان کر دوں. تمہارے سینے کو یہ شیطان بہکاتا ہے، تمہیں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، ہزاروں لاکھوں کمانے کے باوجود بھی یہ حرص لگی رہتی ہے کہ اور کیسے کمائے، اور کیسے حل کرے. وہیں اگر اللہ کی عبادت سے دل کو ہم نے معمور کر لیا، اللہ کے ذکر کو لیا، اللہ تعالیٰ سے دل کو اور وہ اسد فقرک، اللہ کی گارنٹی، اللہ کہہ رہے ہیں میں تمہاری غریبی کو ختم کر دوں گا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کہتے ہیں وَإِن تَفْعَلْ، اگر تم یہ کام نہ کرو، میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے ہو، یاد رکھو ملأت صدرک شغلا ولم اسد فقرک، پھر حال یہ ہوگا کہ تمہیں دنیاوی ٹینشن اتنے لگ جائیں گے، ہمیشہ بزنس، ہمیشہ ہمیشہ کام، ہمیشہ کمپنی، ہمیشہ فیکٹری، اسی میں یہی چیزیں رہیں گی، تمہارے ذہن میں یہی چیزیں آ رہی ہوں گی، اور تمہاری غریبی کبھی ختم نہیں ہوگی. چاہے تم بڑے مالدار کیوں نہ ہو جاؤ، لیکن تمہاری یہ جو فقیری ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی. ہمیشہ حرص، ہمیشہ لالچ میں زندگی گزارو. اللہ کی طرف لوٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایک آخری بات، دنیا میں جیسے ہم نے شروع میں سنا کہ جب ہم نے دنیا میں قدم رکھا، ہمارا وجود اس دنیا میں ہوا ہے، تو یہ ٹینشن اور پریشانیوں سے بھری ہوئی دنیا ہے. مشکلات آئیں گے، امتحان آئیں گے، اس میں ہمیں صبر کرنا ہے، اور اس کے حل آپ کو ابھی سنائے گئے. ایک اہم بات یہ ہے، ایک مومن کو حقیقی سکون کب ملے گا؟ حقیقی سکون ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہیں تو خوشیاں ہفتے میں ایک بار آتی ہیں تو بقیہ پورے دنوں میں ٹینشن ہی ہوتی ہوگی،
لیکن حقیقی سکون کب ملے گا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا متى یجد العبد طعم الراحة، راحت و سکون کا مزہ ایک مومن کو یا ایک بندے کو کب ملتا ہے؟ کہتے ہیں عند اول قدم یضعها فی الجنہ، اللہ اکبر، جب پہلا قدم وہ دنیا جنت میں رکھ دے گا اس کے بعد اسے راحت ہی راحت ملے گی، حقیقی سکون، حقیقی راحت، حقیقی اطمینان اسے جنت ملے گا اس کی، اس لیے کہ تمام قسم کی لذت، تمام قسم کا سکون اللہ جنت رکھا ہے، تو جنت کے لیے یہ کوششیں کرنی ہے۔ جنت اگر حاصل سکون حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ کی طرف آنا ہے، یہی اہم کام آج اس عنوان کے غم اور پریشانیاں بہت ہیں، اگر ہم شکوے شکایت نہیں کرتے بیٹھے اور حل کی طرف ہم نے توجہ نہیں دی تو پھر اس کا ہمیں حل ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اللہ کے فیصلے کے بعد، اللہ کی توفیق، اس کے فضل کے بعد اسلامک کلاسز اندور جناب صاحب اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، اور جتنے لوگ بھی پریشان حال ہیں، جیسے ہم نے سنا کہ زندگی پریشانیوں سے گھری ہے، اللہ اس میں اطمینان، دلی قلبی سکون عطا کرے، مسائل و مشکلات سے نکالنے کے اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین حل ہماری زندگیوں میں عطا کرے، اور ہماری سمجھ اور ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ کھول دے تاکہ ہم اللہ کے لیے اپنے وقت کو لگا سکیں، اپنے پورے دنیا کو اللہ کے لیے گزارنے کی اللہ ہمیں توفیق دے، تاکہ آخرت ہمارے لیے بہتر سے بہتر انعامات والی آخرت ملے، انعام نعمتوں والی جنت اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے مقدر میں فرما دے۔ اللہ زندہ رہے اسلام پر، ایمان پر، عقیدہ توحید پر باقی رکھے، جب خاتمہ ہو اللہ اس میں خاتمہ نصیب کرے، انتقال کے بعد اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے بچا کر جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں آخر میں شیخ کی بہت بےحد ممنون و مشکور ہوں کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے ہمیں آراستہ پیراستہ کیا۔ جزاک اللہ خیرا و کثیرا، احسن الجزا۔ اور تمام سامعین سے بھی کبھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت خاموشی کے ساتھ اس کلاس کو سنا، اور میں آپ تمام سبھی کا اسلامک کلاسز کی ٹیم کی جانب سے اور شیخ کی بھی بہت محنت بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا، اور میں آپ سبھی کا اسلامک کلاسز اندور ٹیم کی جانب سے تہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرن و کثیرا۔ جو بھی شیخ کو ہمیں نصیحتیں ملی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔